انسان کا اچھا وقت آنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے یا اس کا انسان کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں ہیں کہ انسان کا اچھا وقت جب آتا ہے تو اب یہ انسان پر اچانک سے مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دم مصیبت آ گئی، پریشان ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، ہر طرف سے گر گیا۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے 2 سبب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے آتی ہے، اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف یہ 2 کام کرنے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر مصیبت آ جائے، اچانک سے گر جائیں، اچانک سے ایک دم ختم ہو جائیں، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں کہ میں 2 چیزیں بتاتا ہوں، گھبرانا بالکل نہیں ہے اس وقت میں۔ یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ یہ دونوں اچانک سے انسان کے اوپر یہ جو دونوں مصیبتیں آ جاتی ہیں اچانک سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کیا دھرا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے یہ کیا ہے گا ہمارے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا ہے کہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو ہم اس میں کیا کریں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یا ہم ہمارے ہاتھ کا کیا دھرا؟ کیونکہ رب نے قرآن کے اندر فرمایا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس میں آتا ہے تمہارے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ رب العزت تمہیں ضرور آزمائے گا، کبھی مال کے ذریعے، کبھی پھلوں کی تنگی کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہو اور ایسی صورت میں اگر تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، تم گناہ پہ گناہ کر رہے ہو، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، ایسے وقت میں اگر مصیبت آ جائے تو آپ کو توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف کو آنا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب آپ کے اوپر عذاب آتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے ہاتھ کا کرا دھرا ہے گا کہ تم نے گناہ کر رہے ہو تو تمہارے اوپر تب مصیبت آئی ہے، تب ایسے وقت میں اللہ کی طرف کو رجوع کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم اچھائی کے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اگر اس وقت میں ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں آزما رہا ہے، اور اس آزمائش کے بعد میں یقیناً اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا یہ۔ اب اس میں ہمارے اچھائی کے جو آنے والی اس کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس مصیبت کے بعد میں چاہے ہمارے گناہوں کے سبب آئے یا اللہ رب العزت ہمیں آزمائش کرے، اگر اس پر ہم نے صبر کر لیا تو اس کے بعد میں یقیناً اللہ رب العزت ہمیں بہتری عطا فرمائے گا، وہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ اچھائی کی ہمارے اوپر جو ہے وہ 3 نشانیاں، اچھا وقت ہمارا آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت میں اگر ہم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ ہیں اگر ان کی ہم خدمت کر رہے ہیں، ان کے فرامین کو سن رہے ہیں، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہے ہیں، انہیں اچھا کھانا پینا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں اگر انہوں نے دعا کر دی تو دعا کرنے کے بعد میں ان کے یقیناً ہمارا اچھا وقت شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی آزمائش آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایسی اس میں اگر ہم نے صبر کر لیا اور صبر کے ساتھ میں ہم ڈٹے رہے تو اس کے بعد میں بھی یقیناً اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمارا برا وقت ختم کرنے کے بعد میں ہمارا اچھا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ صبر کے ساتھ میں توبہ کے ذریعے، کلمہ طیبہ کے ذریعے، درود کے ذریعے اور قرآن مقدس کی تلاوت، نمازوں کے ذریعے صبر پر ڈٹے رہیں، یقیناً اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر کے اندر ضرور کامیابی لکھ دے گا۔